جی ہمارے صحابی ہیں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، تو یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں اور ان کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو سعید۔ 6 ہجری میں اسلام قبول کیا، غزوہ حدیبیہ میں اس کے بعد شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کی غرض سے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ میں، مکہ میں، اصحاب صفہ میں سے ہیں یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کی نیت سے حدیبیہ مکہ کی طرف آپ نے رخ کیا، صحابہ اکرام کو اپنا خواب سنایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں عمرہ کر رہے ہیں، سر منڈا رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، تو صحابہ اکرام نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے عمرے کی تیاری کی اور وہاں سے رخت سفر باندھا۔ تقریباً 1400 صحابہ اکرام وہاں سے رخصت ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا ان کو اور عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، کچھ شرائط کے ساتھ واپس بھیجا گیا۔ یہ ہم پورا صلح حدیبیہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس میں یہ بھی شریک تھے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے اجازت ملی۔ تو اس لیے اگر کوئی خواب میں خود کو عمرہ یا حج کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ لی جاتی ہے کہ ضروری نہیں وہ اسی سال کرے گا، زندگی میں کبھی کرے گا ضروری انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ سعادت نصیب کرے۔ تو یہ عبداللہ بن مغفل یہ بیعت رضوان میں بھی شریک تھے۔ بیعت رضوان وہ بیعت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ اکرام سے بیعت کی تھی کہ جان دے دیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ ایک درخت کے نیچے آپ نے بیعت لی تھی۔ قرآن پاک میں اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی ظاہر کی اس پر، اور بیعت رضوان کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بیعت رضوان میں شریک تھے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ۔ دراصل وہ ایک مشرکین کی طرف سے افواہ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سفیر بنا کے بھیجے گئے تھے، تو اس افواہ کے زیر اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی اور پھر 1400 صحابہ نے موت کی بیعت کی تھی، ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ تو پھر اس میں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بھی شریک۔ غزوہ خیبر میں یہ بھی شریک تھے۔ آپ کو پتہ ہے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت دنوں سے محاصرہ جاری تھا۔ کس نے فتح کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتے ہوں گے، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ ہمیں فتح بھی دے گا۔ تو صحابہ اکرام نے انتظار میں رات گزاری تھی، دعاؤں میں، مناجات میں، اللہ کرے یہ سعادت مجھے مل جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی فرمایا تھا کہ علی کہاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا گیا اللہ کے رسول نے تو آشوب چشم ہے، آنکھوں میں یعنی کہ وہ ہے دکھنی آئی ہوئی جس کو کہتے ہیں ہم بیماری۔ تو آپ نے پھر ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا تھا، جس سے آنکھیں فوراً شفا یاب ہو گئیں۔ پھر جھنڈا ان کو عنایت کیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے پھر خیبر کو فتح فرمایا۔ تو خیبر کا جب محاصرہ جاری تھا تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بھی اس میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں بھوک سے نڈھال تھا، اس قدر برا حال تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن جہاد کا شوق دیکھیں، پھر بھی کھڑے ہوئے محاصرہ کر کے۔ تو اچانک سے قلعے کے اندر سے کسی نے چربی کا تھیلا پھینکا، تو میں جلدی سے اس کی طرف لپکا، کوئی چیز ملے گری پڑی ہوئی ہم جلدی سے اٹھانے کی کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کیا، اور اٹھا کے جب دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ان کی نظر پڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو وہ تھوڑی شرمندہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی کھانے کی چیز گری ہوئی اٹھائیں تو ایک دم سے لگتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو کھایا۔ یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، یعنی وہ والی حدیث بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے اسے منع بھی نہیں فرمایا۔ البتہ میدان جنگ میں احکام بھی کچھ اور ہو جاتے ہیں، خیر بہرحال تو یہ بھی پتہ چلا کہ گری پڑی چیز کو آپ اٹھا سکتے ہیں، اور ایسی چیز جو کسی نے پھینک دی ہے اس کے استعمال کی نہیں، آپ اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس نے اپنے لیے زائد سمجھ کے اس کو پھینکا ہے۔ تو فتح مکہ جب ہوئی اس میں بھی یہ شریک تھے، اور اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے جب مکہ فتح ہوا، اور آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے جا رہے تھے۔ سورہ فتح نازل کب ہوئی تھی؟ حدیبیہ کی صلح کے وقت۔ اللہ نے اس کو کھلی فتح قرار دیا تھا حدیبیہ کی صلح کو، اگرچہ شرائط مشکل لگ رہی تھی، صحابہ اکرام پہ گراں گزر رہی تھی، تو اس کے باوجود پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فتح کو، سورہ فتح کو مکہ فتح ہونے کے موقع پر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے اپنی اونٹنی پر سوار۔ غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک ہوا، ان کے پاس سامان نہیں تھا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے پاس، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، عرض کی اللہ کے رسول مجھے کوئی سواری دے دیں، میرے پاس جانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی وجہ سے تھوڑا غصے کے انداز میں تھے، آپ نے فرمایا کوئی سواری نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، کچھ ایسے کے الفاظ آپ نے ارشاد فرما دیے، صاف جواب جس کو کہتے ہیں وہ دے دیا۔ تو یہ واپس گھر پلٹے اور گھر آ کے زاروں کی تار رو رہے ہیں۔
آپ دیکھیں ذرا جہاد میں جانے کا شوق کس قدر تھا. کہ ہم میں سے کسی کو کوئی ذمہ داری ملنی ہو نا اور کوئی بہانہ بن جائے ہم کہتے شکر ہے. ٹھیک ہے، لیکن صحابہ اکرام کا شوق، وہ آ کے رو رہے ہیں اللہ جی میں سعادت سے محروم نہیں رہنا چاہتا، میں جوان ہوں، میں جا سکتا ہوں، میں کیوں مسلمانوں کی اور دین اسلام کی مدد کرنے سے خود کو پیچھے رکھوں. تو اس قدر رو رہے ہیں کہ زاروں کتار روتے چلے جا رہے ہیں. ایک نوجوان شخص بیٹھا رو رہا ہو، پوچھتا تو ہے نا کوئی بھی کیا ہوا. تو ابن یامین ایک شخص صحابی، وہ پوچھنے لگے بھی کیوں رو رہے ہو؟ کہتے مجھے سواری نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے رسول نے بھی تو صاف جواب دے دیا، یہ وہ در ہے جس سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا ہے. تو مجھے آج وہاں سے بھی جواب مل گیا، میں تو اب جانے کے قابل نہیں رہا. اس نے کہا پریشان نہیں ہو، اللہ کے رسول ویسے ہی غصے میں تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو انہوں نے پھر سواری دی، اپنی اونٹنی دی اور ان کو زیادہ راہ کا انتظام بھی کیا. پھر یہ اکیلے نہیں گئے، اپنے ساتھ اپنے ساتھی عبد الرحمن بن کعب کو بھی لے کے گئے. پھر ان دونوں نے اس سواری پہ سفر کیا اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی تھی. یعنی کچھ صحابہ پہ اللہ نے، صحابہ نہیں تھے، منافقین پہ اللہ نے یہ اپنی تنبیہ نازل کی تھی کہ یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں نا، یہ دنیا پہ خوش ہو گئے، ریچ گئے، ان کے پاس سامان سب کچھ ہے، اس کے باوجود پیچھے رہ رہے ہیں. تو ان صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ تَوَلُّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ جو آپ کے پاس آئے ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ سواری اور زیادہ راہ مانگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو واپس اس حال میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے، غم سے بھری ہوئی اور رو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پہ کوئی الزام نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر ان کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ اگر میں نہیں بھی جا سکتا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے